زناکار مرد اور زناکار عورت، یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو، 100 کوڑے ان کو مارو، اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر شادی شدہ ہے، اگر لڑکی شادی شدہ ہے، اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا، جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، تو اس میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا۔ اس وقت راج ٹھاکرے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر زنا کی سزا اور بلاತ್ಕಾರ کی سزا وہ دے دی جائے جو اسلام نے مقرر کی ہے اور جو قرآن نے بتائی ہے تو شاید یہ ریپ کے کیس بند ہو جائیں گے۔ مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ عدالت کی نظر میں ریپ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو یہ ریپ ہے، لیکن اسلام کی نظر میں اگر اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی بغیر شادی کے، بغیر میرج کے اگر آپس میں سمبند بناتے ہیں تو یہ ریپ ہی کہلائے گا، یہ زنا ہی کہلائے گا اور دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر آپس کی سہمتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی، اور اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو لڑکی کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن لڑکے کو سزا دی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زنا سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے، اور آج میں پھر وہی بات کہتا ہوں جو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ زناکاری کو اگر روکنا ہے ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیو، سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کو اپنی نوجوان نسل کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس دور میں جب بے حیائی پھیل چکی ہے اور موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور ہر طریقے کی برائی آسان ہو چکی ہے اور بڑی آسانی سے زنا ہو سکتا ہے، اس دور میں اگر اپنے بچوں کو زنا سے بچانا ہے بس ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، نکاح کو آسان کر دو۔ لڑکی 18 سال کی 19 سال کی ہو گئی، لڑکا 20 سال کا 22 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کی عمر ہو گئی، دیر مت کرو، بہانے نہ کرو، جہیز کا لالچ چھوڑ دو، بارات کا چکر چھوڑ دو، رسم و رواج کی بیڑیاں چھوڑ دو، جو شریعت نے سکھایا ہے، جو اسلام نے سکھایا ہے، سمپل طریقے سے، سنت طریقے سے۔ ابھی کل ہتھیا دیارہ میں کٹیہار میں پروگرام تھا، وہاں ایک بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا مولانا میرا ایک اللہ سے میں نے ایک وعدہ کیا ہے، ایک عہد کیا ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، میں نے یہ سوچا ہے میں کسی بیٹے کی شادی میں 1 پیسہ جہیز نہیں لوں گا، اور کل اللہ کے یہاں جب جاؤں گا اللہ پوچھے گا کیا عمل لے کے آیا ہے، تو توحید کے بعد میں بیان کروں گا کہ اے اللہ یہ عمل میرا تو قبول کر لے کہ جس سماج میں جہیز لینے کا چلن تھا اور لوگ لالچ کرتے تھے، لاکھ روپے کی 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اے اللہ اس سماج میں نے 1 پیسہ جہیز نہیں لیا ہے، وہ عمل میں لے کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مولانا آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ مجھے بات بہت اچھی لگی، کاش یہ سوچ آپ کے میاں بازار کے اور اس جلسے میں اس مجلس میں بیٹھے ہر نوجوان کی اور اس کے گارجین کی ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نکاح کو آسان کیجئے، آپ جہیز کا چکر چھوڑ دیجئے، بارات کا چکر چھوڑ دیجئے، اور پھر دیکھیے نکاح میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں سکون آتا ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں بھلائی آتی ہے کہ نہیں۔ آپ اگر زنا کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے، جس کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ مدرسے کے ناظموں سن لو، مسجدوں کے متولیوں سن لو، اور گاؤں کے پردھانوں تم بھی سن لو، تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی
دی گئی ہے. اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا, اگر تم نے اپنی کرسی کا, اپنے پاور کا حق ادا نہ کیا, تم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہ کیا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, جس طریقے سے مسجد کا متولی ایک ذمہ دار ہے, مدرسے کا سیکریٹری ایک ذمہ دار ہے, جس طریقے سے گاؤں کا پردھان ایک ذمہ دار ہے, اسی طریقے سے ہر گھر میں باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے, ماں اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے, بڑی بہن چھوٹی بہنوں کی ذمہ دار ہے. ہم سب کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں, اور اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا. ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم تو راتوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے, تمہارے گھر میں زنا کیسے ہو گیا, تمہاری بیٹی نے غلط قدم کیوں اٹھایا, تمہارا بیٹا رات میں 2-2 بجے تک کیا کرتا تھا. باپ کو جواب دینا پڑے گا, ماں کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ ذمہ داری بھی ہم اپنے کندھوں پر محسوس کریں. اگر ہم باپ ہیں ایک اچھے باپ بنیں, اگر ماں ہیں ایک اچھی ماں بنیں, بڑے بھائی ہیں ایک اچھے بڑے بھائی بنیں, اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کریں. یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے نیکی کر کے احسان جتانا. کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کر لی, اب احسان جتا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے, یعنی جہنم میں جائیں گے. المنان, احسان جتانے والا, احسان جتانے والا. کبھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے, موقع آیا آپ نے پھٹ سے بیان کر دیا, جب آپ نے بیان کر دیا اس کا مطلب کہ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا, آپ تو موقع تلاش کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے احسان کیا ہے, اب اس احسان کو ظاہر کرنے کا کب موقع ملتا ہے. تو کبھی احسان مت جتائیے میرے بھائیوں. جس طریقے سے نیکی کرتے ہیں آپ, نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈال دیجئے, نیکی کر کے بھول جائیے, احسان کر کے بھول جائیے. آج بھی بہت سے اللہ کے بندے ہیں, سردی کا موسم آتا ہے, اپنی کار سے جاتے ہیں, 10,000 روپے کا کمبل خریدتے ہیں اور غریبوں کی بستیوں میں جاتے ہیں. جو غریب بیچارہ رات میں سردی میں ٹھٹھرا لیٹا ہوا ہے, دھیرے سے جاتے ہیں, اس کو کمبل اڑا دیتے ہیں. کوئی کیمرہ نہیں ہے, کوئی میڈیا کوریج نہیں ہے, کوئی یوٹیوبر نہیں ہے, رات کا اندھیرا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس غریب کو بھی نہیں پتا کون سے سیٹھ جی آئے تھے, کون سے حاجی صاحب آئے تھے. حاجی صاحب اترے, سیٹھ جی اترے, اس غریب کو کمبل اڑا کے آگے بڑھ گئے. یہ نیکی میرے بھائیو اللہ کیا کام دے گی. نیکی کرو, دریا میں ڈال دو. یہ دور بڑا عجیب دور ہے میرے بھائی, یہ دور بڑا عجیب دور ہے. وہ دور ختم ہو گیا جب نیکی کر کے لوگ دریا میں ڈال دیتے تھے. اب لوگ نیکی کر کے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں, اب لوگ نیکی کر کے فیس بک پر ڈالتے ہیں, اب نیکی کا پرچار کیا جاتا ہے. اب ایک ہی ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ ہوتا ہے, ایک بار گرین ہوتا ہے, ایک بار بلو ہوتا ہے, ایک بار ریڈ ہوتا ہے. ایک ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ کرا کے 10 ہینڈ پمپ کا پیسہ لیا جاتا ہے. یہ بے ایمانی اور یہ چوری اور یہ حرام خوری بھی آپ کے بہار اور جھارکھنڈ میں ہو رہی ہے مشروعات کے نام پر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. المنان, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احسان جتانے والا, نیکی کر کے نیکی جتانے والا, وہ بھی اللہ کے یہاں جہنم میں جائے گا, جنت حرام ہے اس کے لیے. اور دوسرا آدمی والعاق, رشتہ کاٹنے والا. رشتہ کاٹنے والا, بھائی نے بھائی سے رشتہ کاٹ لیا, بھائی نے بہن سے رشتہ کاٹ لیا, بیٹے نے باپ سے رشتہ کاٹ لیا. ارے تو کون ہوتا ہے رشتہ کاٹنے والا؟ یہ رشتہ تیرا بنایا ہوا نہیں, یہ رشتہ رب کا بنایا ہوا ہے, یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے تجھے کسی کا بھائی بنایا, اللہ نے کسی کا بھتیجا بنایا, اللہ نے کسی کا پوتا بنایا, اللہ نے کسی کا بیٹا بنایا. جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں, رشتوں کو توڑنے والے تم کون ہوتے ہو؟ لا يدخل الجنت قاطعون, اللہ کے نبی کہتے ہیں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, العاق کو اللہ کے نبی اس حدیث میں کہہ رہے ہیں رشتہ کاٹنے والا. اور جب رشتے کے کاٹنے کی بات آئی تو ایک بات اور سن لو, دوسرے رشتوں میں اگر آپ نے گڑبڑی کی تو کچھ تو معافی کی گنجائش ہے, لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ گڑبڑی کی, جس ماں نے جنم دیا, جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, جس ماں نے خون جگر پلا کے تجھے جوان کیا, اور جس باپ نے خون پسینہ ایک کر کے تجھے کسی قابل بنایا, اگر اس ماں کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی, اس باپ کے ساتھ تو نے اگر بدتمیزی کی, اس ماں سے رشتہ تو نے توڑ دیا, اس باپ سے رشتہ توڑ لیا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. البغی و عقوق الوالدین, ایک ظلم و ستم کرنے
کی سزا اور دوسرے والدین کو تکلیف دینے کی سزا، یہ دو گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو اس حدیث میں دوسرا گناہ یہ ہے العاق کو، رشتہ کاٹنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا کون ہوگا؟ وہ مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب کی لت جس کو لگ گئی، شراب کبھی پی لیا توبہ کر لیا الگ بات ہے، جس کو شراب کی لت لگ گئی اب شراب کے بغیر رہتا نہیں ہے، اب یہ بہت خطرناک آدمی ہو گیا، اس کو شراب کے بغیر چین نہیں ہے، شراب کا ایڈکٹ ہو گیا، شراب کی لت لگ گئی، ایسا آدمی جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ آج بھی سماج میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو شراب کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ بغیر شراب پیے وہ گھر میں نہیں آتے ہیں، اور اچھے خاصے اچھے خاندان کے ہیں، نیک اور اچھے گھرانے کے ہیں، مگر شراب کی لت لگ گئی، اب گھر میں جب آتے ہیں شراب پی کے آتے ہیں، کبھی بیوی کو گالی دیتے، کبھی بچوں کو گالی دیتے ہیں۔ کتنے غریبوں کو میں دیکھتا ہوں شوہر اس طریقے سے شراب پی کے آتا ہے اور بیوی بیچاری دوسروں کے گھر میں جا کے جھاڑو پوچھا لگاتی ہے، برتن مانجتی ہے اور کام کرتی ہے، اور وہ بیوی جب پیسہ کما کے لاتی ہے شوہر اس پیسے سے جا کے پھر شراب پی لیتا ہے۔ ایسے شوہر بھی سماج کے اندر موجود ہیں، اور ایسے شوہروں کو بڑا یاد رہتا ہے کہ صاحب میری بیوی میری خدمت کیوں نہیں کرتی، میری بیوی میری بات کیوں نہیں مانتی۔ ارے تو اپنی بیوی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی، اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے۔ جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام خور سن لے، وہ بغیرت سن لے، تیری بیوی کا کام کمانا نہیں تھا، تیری بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہے اور تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو بہت بڑا بغیرت ہے۔ اور سن لو، کان کھول کے سن لو، بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا، بے غیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، بے شرمی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، اس بے غیرت کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں چلے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے زبان کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یتیم وہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے، اور باپ جب دنیا سے چلا گیا، باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے، باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے۔ جس بچے کا باپ مر جائے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس بے سہارا اور اس بے بس بچے کا حق مارنا یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، اور اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا، اور امام صاحب کا مال کھانے والا کہاں جائے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا مولوی جو دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ دنیا میں سارا محلہ سارا گاؤں سویا رہے، مسجد کا امام اگر کسی دن سویا رہ جائے اور فجر میں ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو پورا محلہ گریبان پکڑ کے حساب لیتا، مولوی صاحب فجر میں آپ نہیں اٹھے، فجر میں آپ نہیں اٹھے، اور اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے ہمارے اتر پردیش میں، کانپور میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے پھپھوند، سنا ہوگا آپ نے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ مولوی صاحب بیچارے نوجوان آدمی، 5,000 روپیہ سیلری ان کو مل رہی تھی، پنکھے سے لٹک کر کے انہوں نے جان دے دی، سوسائڈ کر لیا۔ امام صاحب کا کمرہ کھولا گیا تو امام صاحب کی لاش ملتی ہے۔ یہ قوم صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے، یہ قوم اپنے اماموں اور اپنے مسجدوں کے اماموں اور حافظوں کا بھی خون چوس رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قوم کے پاس شادی میں اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں، حرام راستوں پہ خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہیں، اور مسجدوں میں ڈھنگ کے امام رکھنے کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں۔ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ قوم کہتی ہے امام صاحب تھوڑا اور اچھی قرات کیجیے۔ امام تلاش کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ امام عبد الرحمن السدیس کا اور امام سعود الشریم کی آواز والا ہم کو امام مل جائے، اور تنخواہ کیا دے گی؟ 5,000 روپیہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اپنے قوم کے مولویوں اور اماموں اور ٹیچروں کا خون چوسنے والے، ابھی کتنے ٹیچر ہیں مدرسوں میں، ان بیچاروں کی تنخواہ 4,000 5,000 روپیہ ہے، اور وہ 5,000 روپیہ تنخواہ بھی
ان کو مدرسے کا مینجمنٹ کہتا ہے، مدرسے کے ناظم کہتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی کہتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پیسے کے برابر ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے، آپ جائیے چندہ کر کے لائیے، اسی میں سے آپ اپنی تنخواہ لے لیجئے۔ یعنی مولوی بیچارہ مدرسے میں پڑھائے بھی اور اس کے بعد سیلری جب ملنے کا ٹائم آئے تو وہ چندہ کر کے اپنی سیلری لائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈوب مرے ہم، شرم سے ڈوب مرے، چولو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ میرے نبی نے کہا تھا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یا مولوی اور ٹیچر اور معلم مہینہ بھر پڑھاتا ہے، اس کے بعد اس کی تنخواہ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں، لاک ڈاؤن کے بعد کتنے مولویوں نے مسجدوں میں پڑھانا بند کر دیا، مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیا۔ کیوں؟ مسجد کی کمیٹی نے کہا مولوی صاحب لاک ڈاؤن لگائے، اب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے کہا، مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا، وہ مولوی بیچارہ جس نے آج تک کبھی رکشہ نہیں چلایا، جس نے آج تک کبھی ٹالی نہیں چلائی، جس نے آج تک کبھی ٹوٹو نہیں چلایا، اس مولوی کے سارے روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے۔ اس نے لاک ڈاؤن میں قرضے لے لے کر اور لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اس نے طے کر لیا اب کسی کی غلامی نہیں کرنا ہے، اب مسجد کی امامت نہیں کرنا ہے، اب مدرسے میں ٹیچر نہیں بننا ہے۔ اب آج وہ جا کے بزنس کر رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں یہ غلامی نہیں کروں گا، میں مسجد میں امامت نہیں کراؤں گا۔ آج میرے پاس فون آتا ہے میرے بھائی، کبھی گجرات سے آتا ہے، کبھی ممبئی سے آتا ہے، کبھی دلی سے آتا ہے، شیخ عبدالغفار صاحب کوئی اچھی آواز والا امام بتا دیجئے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا جمعہ کا خطیب بتا دیجئے، کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا حافظ بنا دیجئے، بتا دیجئے۔ آج ہندوستان میں لاکھوں مدرسے ہیں، ہر سال ہزاروں حافظ اور قاری اور عالم بن کے نکل رہے ہیں، مگر میرے بھائیوں یہ حافظ اور یہ عالم یہ مدرسوں میں نہیں پڑھانا چاہتے، یہ مسجدوں میں امام نہیں بننا چاہتے۔ ان کی زندگی اتنی خراب کر دی گئی، اتنی بیکار کر دی گئی، اور ان کو اتنی کم تنخواہ دی جاتی ہے، اب اس لائن میں کوئی آنا نہیں چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم بے بس ہے، اگر یتیم بے سہارا ہے اور یتیم کا مال کھانے والا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں اس حرام خور کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ تو جو ان علماء کا، ان مسجدوں کے اماموں کا اور ان مدرسے کے مولویوں اور حافظوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں، وہ بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ تم جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہم نے شادی کا سسٹم رکھا، ہم نے نکاح کا سسٹم رکھا، تم نے نکاح کیوں نہ کر لیا، تم نے شادی کیوں نہ کر لی، تم نے زنا کیوں کیا، تم نے ناجائز طریقے سے سنبندھ کیوں بنایا، تم نے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیوں کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا کا راستہ بڑا گندا راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے مصلے پر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ کیا آج آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی سپنا دیکھتے تھے، کوئی خواب دیکھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنا بھی خواب بیان کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنا خواب بیان کیا، میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے گئے اور بہت ساری چیزیں مجھے دکھائیں۔ جب میں چل رہا تھا ان فرشتوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا ایک جگہ ایک تندور بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں، جو روٹی جہاں بنتی ہے، جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی، تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناۃ والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زانیوں، یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی، ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا، اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، ان حرام خوروں، ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہے، اسی سیمانچل میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لڑکی اور لڑکی جب ناجائز تعلق بنا لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پنچایت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے
نے غلط کام کیا ہے، لیکن سزا لڑکے کو دی جائے گی۔ لڑکے پر 1 لاکھ روپے کی پینالٹی لگائی جاتی ہے اور وہ 1 لاکھ لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ بعض بے غیرت اور بے شرم لڑکیاں اس کو پیشہ بنا لیتی ہیں اور الگ الگ لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور جب یہ معاملہ کیس جب یہ پنچایت میں جاتا ہے تو یہی فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لڑکا 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دے، اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں،